قرآن مجید فقان حمید کا انداز کتنا پیارا ہے. سمجھایا گیا کہ اللہ کی راہ میں بیکار چیزیں دیتے ہو، جو ردی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، جو اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہ ہو، وہ ضائع ہو رہی ہو تو اسے اگر کسی غریب کو دے دیا جائے اور غریب کے کام کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر ہمیشہ ردی چیز ہی دینا یہ کوئی دانائی کا انداز نہیں ہے. میں یہاں پر اتنا عرض کروں گا کہ پہلے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی گھر میں کھانا پکتا پڑوسیوں کو بھجواتے اور محلے کے کسی غریب گھرانے پہ بھجواتے، بڑی برکت ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ اچھی عادت ہم سے چلی گئی، ہم فریج میں کھانا رکھ دیتے ہیں اور پھر کئی دنوں تک فریج میں رکھنے کے بعد جب فریج اس کی تجلی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا تو ہم کسی ماسی کو دے دیتے ہیں. کیا ہم یہ اپنا معمول نہیں بنا سکتے کہ تازہ تازہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے کسی غریب کو کھانا بھجوا دیں، کسی چوکیدار کو بھجوا دیں، کسی ڈرائیور کو بھجوا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی جب دعائیں لگیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوب روزی عطا فرمائے گا، روزی میں خوب برکتیں ہوں گی. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں. تم دو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، تم نہ دو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. حمید، حمید کے معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے جاتے ہیں تو شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ بچت کرنی چاہیے، فیوچر کو دیکھنا چاہیے، مستقبل کو روشن کرنا ہے. یعنی شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے. قرآن مجید فقان حمید نے اس وسوسے کا بھی حل بیان کیا. جب تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ میں خرچ کروں گا تو میں محتاج ہو جاؤں گا، تو یہ سمجھ جاؤ یہ شیطان کا وار ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے، محتاجی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہاں بے حیائی کا حکم دینے سے دو مراد ہے. ایک مراد تو وہ بے حیائی ہے، جو شخص بے حیائی پھیلانے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اور دوسرا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، صدقے سے روکتا ہے. کہ اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا ہوگی کہ اس کا بھائی بھوکا مر رہا ہے، اس کا مسلمان بھائی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ اپنا بینک بیلنس ہی بڑھانے میں لگا ہوا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. تو اب شیطان کی باتیں نہ مانو، اللہ کی بات مانو، وہ تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ کی راہ میں دو گے تو فضل فرمائے کر اور دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یہ باتیں تو حکمت کی ہیں، علم کی باتیں ہیں، اور حکمت کی باتیں عقل مندوں ہی کو سمجھ آتی ہیں. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے حکمت عطا کی جاتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے وہ حکمت عطا فرما دے تو اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. علم مل جائے، حکمت مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مل جائے، اب وہ شخص چاہے کہیں بھی رہتا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، وہ آخرت کا شہنشاہ ہے، وہ جنت کا مالک بن جائے گا، اسے جنت میں مکان دیا جائے گا. اور جو حکمت سے دور ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ ذلیل و رسوا ہے، وہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر اس کا ایمان برباد ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، یہ باتیں تو نصیحت کی ہیں. ارشاد فرمایا نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی منت مانو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
جب یہ آیات نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ریاکاری سے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں، بعض مسلمان پریشان ہو گئے کہ کبھی کبھی صدقہ ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے دینا پڑ جاتا ہے، تو کیا ہمارے صدقات ضائع ہو جائیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اصول بیان فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے ہو اور ظاہر کرنے کا مقصد دوسرے کو ترغیب دلانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جو مال دینے کا اعلان کیا تمام کے سامنے کیا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جنت کی بشارت سن کر پھر کھڑے ہو گئے، پھر 300 اونٹوں کا اعلان کیا، پھر حضور نے جنت کی بشارت دوبارہ عطا فرمائی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 300 اونٹوں کا اعلان کیا۔ تو یہ سب کے سامنے ہو رہا تھا، نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، سب کے سامنے یہ معاملہ لوگوں کی ترغیب کے لیے تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم تو کمزور لوگ ہیں، اگر نیکی ظاہر کر دیں تو نیت پھر قابو میں نہیں رہتی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقے کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالی اس صدقے کی برکتوں سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، لوگوں کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں، جس رب کے لیے صدقہ دے رہے وہ جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، مبلغ کو درس ہے، ہم نیکی کی دعوت دیں، کسی کو اچھی بات بتائیں، وہ اگر قبول نہ کریں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے نیکی کا پیغام پہنچا دینا، ثواب ہمارا ہمیں مل گیا، اب وہ عمل نہ کرے تو یہ اس کے لیے ہے، اور اگر عمل کرے تو جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ لیس علیک ھداھم، کسی کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے، تمہیں تو صرف ہدایت کی بات پہنچا دینا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم بھلائی میں نیکی میں مال خرچ کرو گے خود اپنی جان کے لیے خرچ کرو گے، تمہارا اپنا بھلا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم مال خرچ کرو تو مال خرچ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرو، مقصد یہی ہو کہ اللہ راضی ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم نیکی میں مال خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اصحاب صفہ تھے، صفتن عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک چبوترا آج بھی ہے، اس چبوترے پر وہ صحابہ کرام ہوتے جن کا مقصد صرف علم دین حاصل کرنا، وہ کام کاج نہ کیا کرتے اور وہ اور دیگر دنیاوی معاملات میں مشغول نہ ہوتے، 24 گھنٹے جہاد میں شریک رہتے یا حضور کی خدمت میں علم حاصل کرتے۔ ان کی تعداد 70 سے لے کر 400 تک ہوئی، یعنی کبھی وہ جہاد پر چلے جاتے تو ان کی تعداد 70 رہ جاتی، اور کبھی سب جمع ہوتے تو 400 ہوتے۔ عالم یہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس نہ ہوتا، ایک چادر ہوتی جس سے وہ جسم کو چھپا لیتے، اوڑھنے کے لیے سردی میں بسا اوقات چادر نہ ہوتی، اگر وہ چہرہ چھپاتے تو ٹانگیں کھلی رہ جاتی، ٹانگیں چھپاتے تو چہرہ کھلا رہ جاتا۔ کئی کئی دنوں کے وہ فاقے کرتے، لیکن وہ بڑے باعزت لوگ تھے تو کسی سے سوال نہ کرتے اور کسی کو اپنی پریشانی ظاہر نہ کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے لوگوں کی توجہ دلائی اور گویا کہ فرمایا گیا کہ یہ تو مانگتے نہیں ہیں، لیکن تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مکمل وقف کر دیا ہے، یہ جہاد میں رہتے ہیں، علم دین کے حصول میں رہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔
اور سب سے افضل صدقہ یہی ہے کہ اس میں دگنا ثواب ہے. ایک اسلام کی ترویج و اشاعت کا ثواب ہے اور دوسرا غریب کی امداد کا ثواب ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ غریب لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے. احصروا، وہ محصور ہو چکے ہیں، وہ دین کے کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے اور نہ نکل سکتے ہیں کیونکہ ان کے مشاغل ایسے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان شخص انہیں مالدار سمجھتا ہے من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے. وہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے. تعرفهم بسیماہم، ان کی بھوک، ان کی پیاس اور ان کی غربت ان کے چہرے سے تم پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان لوگوں کی خدمت کرنا اور انہیں دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. آج بھی جو مدارس اہل سنت ہیں، جو مدرسے اسلامیہ ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے طلباء کا خیال رکھنا، یہ دگنا ثواب ہے. غریب کی امداد بھی ہے اور صدقے کا صدقہ بھی ہے اور دین کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا بھی ہے. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ یا اہل سنت والجماعت کے دیگر دارالعلوم اور جو مدرسے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرًا وعلانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ. 4 حالتیں بیان ہوئی. دن کو صدقہ کرے کہ رات کو کرے، چھپا کے کرے کہ سب کے سامنے کرے. اصل بات ہے نیت. اگر نیت درست ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ثواب ہے، صلہ ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے، وہ سود کی لعنت ہے. کہ جب انسان یہ تصور کر لے کہ میں 1 لاکھ روپے اگر بینک میں رکھوا دوں تو مجھے سالانہ 7,000 روپے یا 10,000 روپے مل جائیں گے، اور اگر 2.5 لاکھ روپے رکھوا دوں تو مجھے کتنے مل جائیں گے. وہ جب یہ تصور میں مبتلا ہو جائے تو پھر 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے وقت اس کا دل ہل جاتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے. غریب کی امداد کرتے ہوئے یا بغیر سود لیے قرض حسنہ دیتے وقت اس کا دل نہیں چلتا. وہ اسی حساب کتاب میں ہوتا ہے کہ میں اس کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے اتنے مل سکتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے سودی نظام کی مذمت فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ آج جو غریب کے لیے ہمدردی نہیں پائی جاتی، اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے سودی نظام سے. آج کل تو لوگ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ اگر تاخیر کرے اور پھر اس پر وہ سود نہ بھی لیں تو نعوذ باللہ من ذالک کے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنے روپے دیے تھے، ارے تم نے اتنے دنوں کے بعد دیا، اگر یہ بینک میں رکھ دیتا تو مجھے اتنے مل جاتے. نعوذ باللہ من ذالک.